بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ پاکستان لیکچر نمبر 6 کے ساتھ میں ہوں آپ کا مطالعہ ٹیچر محمد شفیق۔ آج بیٹے 16 جنوری تاریخ ہے اور چھٹا لیکچر جو ہے وہ آپ کی طرف آ جائے گا، اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے پاکستان کی اہم ماحولیاتی مسائل اور ان کا حل جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بیٹے ماحول کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے وہ ذرا سن لیں کہ ہمارے ارد گرد کا جو علاقہ ہے اس میں ایسی سرگرمیاں جو ہماری زندگی کو متاثر کرتی ہیں، جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ سرگرمیاں جو ہے وہ ماحول کہلاتی ہیں، یا پھر ماحول سے مراد کسی جاندار کے ارد گرد کا وہ علاقہ جو اس جاندار کی زندگی، اس کی سرگرمیوں کو متاثر کرے، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ ماحول کہتے ہیں۔ اب ماحول میں بیٹے طبعی خد و خال، آب و ہوا، مٹی اور قدرتی نباتات وغیرہ شامل ہیں۔ ان کا انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ انسان کی وہ تمام سرگرمیاں جو وہ کسی علاقے میں سر انجام دیتا ہے، چاہے معاشی ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، یا مذہبی، معاشرتی ہوں، اقتصادی ہوں، قدرتی ماحول ان سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ماحولیاتی مسائل سے مراد وہ تمام مسائل ہیں جو ماحول کے ناموافق یا غیر موزوں ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے نہ صرف انسانی زندگی بلکہ حیوانی، نباتاتی اور آبی زندگی کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ انسان بیٹے ابتدا میں اس کی ضروریات کم تھیں، وسائل بھی محدود تھے، لیکن پھر اس کی ضروریات بڑھیں اور وسائل جو تھے وہ پھر محدود ہوتے چلے گئے، مزید محدود ہو گئے، اور بڑھتی ہوئی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے قدرتی وسائل کا بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس بے دریغ استعمال پر نہ صرف وسائل تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئے بلکہ ان کے استعمال سے ماحول بھی متاثر ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اب ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے جو آلودگی پیدا ہوئی ہے یا جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بیٹے یہ 4 ہیں، ان کی تفصیل اب دیکھ لیں۔ نمبر 1 آلودگی بڑھی ہے، نمبر 2 جنگلات کا کٹاؤ، نمبر 3 زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا، سیم و تھور۔ اب ان کی ہم تفصیل پڑھیں گے۔ آلودگی سب سے پہلے پڑھیں گے، پولوشن ہے کیا چیز؟ پولوشن یہ موجودہ دور میں جہاں سائنسی ترقی نے انسان کے لیے بے پناہ سہولیات مہیا کی ہیں، اس کے ساتھ کچھ ایسے عوامل بھی پیدا کیے ہیں جن کی وجہ سے ماحول کو شدید ترین نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان میں اہم ماحولیاتی آلودگی ہے کسی ایسی چیز کا ماحول میں شامل ہو جانا۔ آلودگی کی تعریف سن لیں، کسی ایسی چیز کا ماحول میں شامل ہو جانا جو نہ صرف انسانوں بلکہ دوسرے جانداروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو، وہ ماحولیاتی آلودگی کہلاتی ہے۔ اور اس کی بیٹے 3 اقسام ہیں، ہوائی آلودگی، زمینی آلودگی، آبی آلودگی۔ اب ہم اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں۔ ہوائی آلودگی ایئر پولوشن سے کہتے ہیں جی، جو ہوا میں پائی جائے۔ ایسی آلودگی جو ہوا میں شامل ہو یا جس سے ہوا گندی ہو جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوائی آلودگی۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد ہوا میں نقصان دہ گیسوں کی مقدار میں اضافہ ہے، مثلاً کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر آکسائڈ وغیرہ۔ فیکٹریوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے ہوا میں نقصان دہ گیسوں کا اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے قدرتی ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اوزون کی جو طے ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور زمینی درجہ حرارت کا بڑھنا جسے گلوبل وارمنگ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مختلف خطرناک بیماریوں کا باعث بن رہی ہے، جن میں پھیپھڑوں کا سرطان اور مختلف جلدی بیماریاں وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد بیٹے نمبر 2 پہ ہے آبی آلودگی۔ آبی جیسا کہ آب کہتے ہیں پانی کو، تو ایسی آلودگی جو پانی کی آلودگی ہو، جو پانی کو گندا کرے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آبی آلودگی۔ آبی آلودگی سے مراد پانی میں مختلف زہریلے کیمیکلز کا شامل ہونا ہے۔ فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی میں بے شمار نقصان دہ کیمیائی مادے شامل ہوتے ہیں جو دریاؤں، نہروں، سمندروں کا حصہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیر زمین پانی بھی مختلف قسم کے کیڑے مار ادویات اور کیمیائی کھادوں کے استعمال سے آلودہ ہو رہا ہے، جو نہ صرف انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہے بلکہ نباتات اور آبی حیات کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ پانی کی آلودگی سے بچنے کے لیے فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی کو فلٹریشن پلانٹ کے ذریعے صاف کر کے نہروں میں ڈالا جائے تو پھر اسے بھرا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے جی زمینی آلودگی۔ جیسا کہ زمینی آلودگی یعنی زمین کا گندا ہونا، ایسی آلودگی جو زمین کو گندا کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ زمینی آلودگی۔ مثلاً سطح زمین پر گھریلو کوڑا کرکٹ اور فیکٹریوں اور ہسپتالوں کے زہریلے مواد کا پھیلاؤ ہے،
جس سے نہ صرف زمین کی خوبصورتی کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ یہ ماحول کو بھی خراب کرنے کا باعث بن رہی ہیں۔ زمینی آلودگی کو سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے طریقوں سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے، مثلا زہریلے مواد کو کسی بھی جگہ دبا دیا جائے یا مخصوص درجہ حرارت کے اندر جلا دیا جائے اور باقی مواد کو ری سائیکلنگ کے ذریعے دوبارہ استعمال میں لیا جا سکتا ہے۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ زمینی آلودگی۔ تو امید ہے بیٹے آپ کو آلودگی کی سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کی جو تینوں مثالیں ہیں اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔